بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہیں ہوں میں اچھی ہوتی تو یہ سب نہیں ہوتا میرے ساتھ جو آج ہوا ہے۔ میں بری ہوں، بہت بری، اور بہت مہربانی ہوگی میری طرف سے کسی بھی قسم کی خوش فہمیوں میں پڑنے کی قطعی ضرورت نہیں تمہیں، کیونکہ مجھے اس نام نہاد رشتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم پر زبردستی تھوپی گئی ہوں، اور ایسا انچاہا رشتہ نہ تو مجھے خوش رکھ پائے گا اور نہ کبھی تمہیں۔ وہ اس کے وجود کی رونائیوں سے مستفید ہوتا ہوا دلکشی سے مسکرایا، اور ہاں، یاد رکھنا، مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا، میں جلد اس بندھن سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اس کے اندر کا ابال کسی بھی طرح سے نہیں نکل رہا تھا، جبکہ حسام سینے پر ہاتھ باندھے اس کی کارروائی بڑے ٹھنڈے ٹھار انداز میں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ ہمیشہ چپ چاپ رہنے والی سادہ سی لڑکی، جس نے کبھی کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، آج اس کی زبان اس کے سامنے کیسے فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، رشتہ تو جڑ گیا نا، چاہے جیسے بھی جڑا ہو۔ اور میں ان مردوں میں سے نہیں جو رشتہ جوڑ کر ان کے تقاضے بھول جائیں۔ وہ زمائنی انداز میں بولا، نہ تو یہ سیج تم نے سجائی ہے اور نہ یہ دلہن تمہارے لیے سجی تھی۔ وہ اپنا زردار آنچل سر سے کھینچ کر اتارتے ہوئے زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ اس وقت اسے اپنا اندر کا غبار اس پر انڈیل گئی تھی۔ اس نے پھولوں سے سجی سیج دیکھی تو اپنی نئی نویلی من پسند دلہن کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر گراتے ہی اس پر جھکا۔ دور دور رہو مجھ سے، مشکل سے وہ چند الفاظ کہہ پائی تھی، مگر مقابل کچھ سن ہی کہاں رہا تھا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا جھک کر اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گداز لبوں پر لگی لپسٹک مٹا گیا۔ مت بھولو میں تمہاری بھابھی۔ اس کے عمل پر عائشہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سابقہ رشتے سے آگاہ کرواتے ہوئے بولی، بھابھی بننے والی تھی، بنی تو نہیں نا؟ پچھلی باتیں بھول جاؤ، جو آج ہے ابھی ہے، بس اسے یاد رکھو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی باتوں کو ذہن میں رکھو گے تو نئی یادیں کیسے بناؤ گے؟ آؤ مل کر نئی یادیں بناتے ہیں، جی لیتے ہیں ان لمحات کو جن میں صرف تم ہو اور میں اور ہمارا پیار۔ وہ اس کے مسحور کن سراپے کو آنکھوں میں سموئے بہکے ہوئے انداز میں بولا۔ عائشہ نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ حیرت اور بے یقینی سموئے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا مقابل کی آنکھوں میں؟ رات کے اندھیرے، جہاں کسی زیرو کے نہ ہونے کے آثار نمایاں تھے، وہاں ایک سایہ نما وجود بے خوف سا چل رہا تھا، سیاہ جینز کے ساتھ سیاہ ہوڈی پہنے، ہاتھوں میں سیاہی گلوز پہنے، جبکہ منہ پر کالے رنگ کا ماسک چڑھائے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشتوں کا جہاں آباد تھا۔ اس شہر سے دور جگہ پر خاموشی کا راج تھا۔ دور کہیں گیدڑوں کی آواز ماحول میں چھائے سکوت میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس دیو ہیکل وجود کے چلنے سے درختوں کی شاخوں سے ٹوٹ کر گرے سوکھے پتے اس کے پیروں کے نیچے آتے عجیب ہی آواز پیدا کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک بوسیدہ مکان میں داخل ہوا۔ اپنے پاس کسی کے بھاری بوٹوں کی دھمک سنی تو اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بامشکل اپنی بند آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ کچھ پل لگے تھے اسے ہوش و حواس میں آنے میں۔ آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا چھٹنے لگا تو حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا۔ سب یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک سنسان جگہ تھی جس میں ایک خستہ حال جگہ تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کسی سہمی ہوئی ہرنی کی مانند ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک ہیولا اپنی طرف آتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ اسے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا جب وہ اپنی مما کے کہنے پر ڈریس چینج کرنے آئی تھی۔ وہ سادہ سا ڈریس پہنے اپنی میکسی کو طے کر کے بیگ میں ڈال رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری ہاتھ آیا جس نے اس کے منہ پہ اپنا تسلط جمایا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر مقابل موجود شخصیت نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر شاید اسے کلوروفارم کی مدد سے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اب جب حواسوں میں لوٹی تو اس کے قریب آنے پر ہیر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر پاس آنے والے کو دیکھا۔ بے شک
عزت و ہیکل وجود کے چہرے پر ماسک چڑھا تھا، مگر یہ نیلی آنکھیں تو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہی آنکھیں تو بچپن سے اس پر تسلط جمائے ہوئے تھی، وہ کیسے نہ پہچانتی انہیں۔ شیر زمان بھائی، آپ سامنے موجود شخصیت کو دیکھتے اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دوچند ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ وہ اس کی سراہی دار نازک سی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ کر اسے دیوار سے پن کر کے اوپر اٹھا گیا۔ اب وہ دیوار سے لگی زمین سے تھوڑا اوپر تھی کہ کیا اس کے سوکھے ہوئے حلق سے آواز نکلنے سے انکاری ہوئی۔ زمین سے دور رہنا اس کی گمبھیر آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہو، اس کی پراسرار آواز سے ہیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ وجود ڈر کے باعث کپکپانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی مگر اس کے ڈر سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف زدہ گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ آنچل اس کے وجود سے ہٹا چکا تھا۔ اگر تم میری بات مانتی تو آج یہ آنچل جگنوؤں سے بھر دیتا، مگر اب ٹپ ٹپ گرتے آنسو اس کے گلابی گال بھگونے لگے۔ ہاں، اب دوستوں میں اتنا تو چلتا ہے نا۔ حسام اس کے اوپر سے اٹھ کر پیچھے ہوا۔ عائشہ اچانک اس کے لہجے اور رنگ بدلنے پر فقط نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ حسام کی بات پر وہ وہیں مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی گئی حسام کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میری بس ایک خواہش ہے، اسے پورا کر دو، آئی سوئر، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ساکھ کھڑی عائشہ نے جب کوئی جواب نہ دیا تو وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر نکلا اور اسے لیے اپنے روم میں آیا۔ عائشہ نے صدمے کے زیر اثر ابھی بھی گنگ سی تھی۔ حسام نے اسے اپنے بستر پر بٹھایا۔ میری خواہش تھی جب تم میرے کمرے میں پہلی بار آؤ تو میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر لاؤں۔ وہ دھیمے آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ عائشہ حسام کی آواز پر اس نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے زبردستی کروں گا؟ یہ رشتہ بے شک بہت مضبوط ہے جو اب جڑا ہے ہمارے درمیان، مگر اس سے پہلے تو ہم اچھے دوست تھے نا، ایک دوسرے کی پریشانی شیئر کرتے تھے۔ تو اب ایسا کیا بدلاؤ آیا ہے کہ میں اپنی دوست کی فیلنگز نہ سمجھ سکوں؟ مجھے پتا ہے اس وقت تم بہت ہارڈ ہو، تمہیں مورل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دوستی کا رشتہ ہر غرض سے، ہر مفاد سے پاک ہوتا ہے۔ عائشہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اسے اپنے شوہر ہونے کا احساس دلا رہا تھا اور اب دوستی یاد کروا رہا تھا۔ یہ زندگی ایک ریل کے سفر کی سی ہے، اس میں عمر مخصوص کر دی گئی ہے۔ زندگی کی یہ ریل چلتی رہتی ہے۔ اگر ایک ڈبہ خراب ہو جائے تو اسے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، مگر یہ سفر رکتا نہیں جب تک وہ اوپر والا نہ چاہے۔ اگر زندگی کا کچھ حصہ خراب ہو جائے تو اسے کاٹ کر پھینک دو، جیسے چلتی ریل کا ایک ڈبہ خراب ہو جائے تو اسے الگ کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی اور اگلے ڈبے میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ سفر تو کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ اگر اسی خراب ڈبے میں بیٹھے رہو گے تو آگے کبھی بھی نہیں بڑھ پاؤ گے۔ شاید تم نے اپنی جو اذیت برداشت کی ہے میں اسے نہ سمجھ سکوں، مگر میں ان میں شریک ہو کر تمہارا غم ضرور بانٹنا چاہوں گا۔ اس نے عائشہ کے حنائی ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ہلکا سا دبا کر کہا۔ وہ سانس روکے اس کی باتوں پر غور و خوض کر رہی تھی۔ تم اب میری محرم بن چکی ہو تو میں اپنی محبت کا اظہار کرنے سے ہچکچاؤں گا نہیں۔ عائشہ جو نظریں جھکا چکی تھی اس نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جذبات کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ میں شاید تمہیں یہ بات کبھی نہ بتاتا، مگر اب یہ بتانا ضروری ہے۔ ہاں عائشہ، مجھے اقرار کرنے میں کوئی عار نہیں کہ حسام تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ عائشہ اپنا نچلا لب دانتوں میں کچلتے ہوئے پریشانی میں مبتلا تھی۔ اسے کہاں توقع تھی اس قسم کے اظہار کی؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ سب باتوں کو بھلا دو، صرف اپنے بارے میں سوچو، ان لوگوں کے بارے میں نہیں جنہوں نے تمہیں اذیت دی۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تم سے پیار کرتے ہیں، تمہاری قدر کرتے ہیں، نہ کہ بے قدر لوگوں کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان کر لو۔ اپنے والدین کے بارے میں سوچو جو تم پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں،
اس کے بارے میں سوچو جس کے لیے تم خاص ہو۔ اس کی باتوں پر عائشہ کے کب سے رکے ہوئے آنسو پھر سے پلکوں کی باڑھ توڑ کر باہر بہہ نکلے۔ کچھ دیر پہلے چیخنے کی وجہ سے گلا تو سوکھ چکا تھا، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اس ناچیز کے بارے میں بھی سوچ لینا۔ وہ اس کے آنسو اپنی پوروں سے پہنچتے مسکرا کر بولا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ عائشہ ڈونٹ وری، ناراض تو مت ہو، میں کبھی بھی تم پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا تب تک جب تک تم خود نہ چاہو۔ عائشہ کو اس کی بات پر تھوڑا سا سکون ملا تھا تو اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا اور تھوڑا سا ریلیکس ہوئی۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے صرف میری بن چکی ہو، میرے نام لکھ دی گئی ہو، ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی، دن رات تمہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ جذب سے بولا، ارے یار تم بھی کہتی ہوگی کہ آج یہ حسام کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بولتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ فقط اتنا ہی بولی۔ عائشہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں پا کر میں خود کو کتنا خوش قسمت تصور کر رہا ہوں۔ اس کی آواز کی جھنک ہی اس کے جذبات کی عکاس تھی۔ تم ریسٹ کرو، ہاں، اور دماغ پر زیادہ زور مت ڈالنا۔ وہ کبرڈ سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ ابھی بھی اس کی باتوں کے زیر اثر گمسم سی تھی۔ حسام اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرا۔ وہ اپنی باتوں کے ذریعے اس کی سوچوں کے محور بدل چکا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اپنی بے عزتی اور ابتسام کے یوں چھوڑ جانے کے غم میں مبتلا تھی، اب وہ سب بھول کر وہ حسام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا تھا یہ انسان؟ وہ ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ شہریار، حسام! باہر سے یمنا کی پریشان آواز سن کر حسام ٹاول وہیں پھینک کر باہر نکلنے لگا تو عائشہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم آرام کرو، میں دیکھتا ہوں، وہ اسے کہتے ہی باہر نکلا۔ کیا ہوا شہریار؟ حسام نے ساتھ پوچھا۔ شہریار، ہیر گھر پہ نہیں ہے، اس نے گویا ان دونوں کے سر پہ دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اچھی طرح دیکھو، یہیں کہیں ہوگی۔ کہاں جانا ہے اس نے؟ میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مما باہر لان میں دیکھا؟ ہاں حسام، سارا دیکھ لیا ہے، سارا گھر دیکھ لیا ہے، مگر وہ کہیں نہیں۔ کہیں حویلی تو نہیں چلی گئی ان میں سے کسی کے ساتھ؟ یمنا نے پریشانی سے کہا۔ رکو، ابھی کال کر کے پوچھتا ہوں۔ شہریار نے زمارے کو کال ملائی تو اس نے بتایا کہ ہیر وہاں نہیں۔ یہ بات سن کر تو ان کے صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بابا کہیں میرج ہال میں تو نہیں؟ حسام نے اندازہ لگایا۔ چلو حسام، مل کر اسے ڈھونڈ لائیں۔ شہریار تیزی سے باہر نکلا۔ یمنا تو ہیر کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی صوفے پر ڈھہ گئی۔ میں کیسے اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہوں؟ وہ خود کو کوسنے لگی۔ شادی میں جو حالات پیدا ہوئے اس سے وہ اچھی خاصی بھوکلا چکی تھی کہ ہیر پر توجہ ہی نہ دے پائی، اور اب اچانک اس کی گمشدگی کی خبر اس کے لیے سہانے روح بن کر رہ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی معصوم بیٹی کی سلامتی کی اور واپس مل جانے کی دعائیں کرنے لگی۔ شادی پر ضامن کے کچھ دوست بھی مدعو تھے۔ رخصتی کے بعد دوستوں کے ساتھ ہی باہر نکل گیا تھا۔ گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک سنسان راستے پر کچھ لوگوں نے اس کی بائیک کا راستہ روکا۔ ضامن نے ابرو اچکا کر ان لوگوں کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر پورے اعتماد سے بولا۔ تمہیں ساتھ لے جانے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اوہ، تو سیدھی طرح کہو، مجھے یعنی کہ ضامن دی گریٹ کو کڈنیپ کرنے آئے ہو؟ وہ فرضی کالر اچکا کر طنزیہ انداز میں بولا۔ اتنی آسانی سے تو ضامن خان تمہارے ساتھ جانے والا نہیں، تو کیوں نہ ہو جائیں دو دو ہاتھ؟ ٹھیک ہے، منظور ہے ہمیں، وہ کہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر خباثت سے ہنسے اور طاقت کے نشے میں چور ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ ضامن بھی ان کے وار کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ ان کے قریب آتے ہی روڈ کی ایک طرف بنی دیوار پر اچھل کر چڑھا اور پلٹ کر گھومتے ہوئے دونوں پاؤں ایک کے سینے پر مارے۔ سامنے والا آدمی زور سے پیٹھ کے بل نیچے گرا تھا۔ ضامن نے ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھا اور دوسرا زمین پر۔ دوسرے شخص نے اس کی پشت سے آ کر اس کا وہ پاؤں پکڑ لیا جو ضامن نے نیچے گرے ہوئے آدمی کے سینے پر رکھا تھا۔ اس آدمی نے ضامن کا پاؤں کھینچ کر اسے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ گرنے کے بجائے پلٹ کر اپنے بازو سے پچھلے آدمی کی گردن کو جکڑ گیا۔ اس کی گردن سے جھٹکا
دے کر اسے گرایا تو ایک آدمی نے اس پر راڈ سے وار کیا جسے اس نے اپنے بازو پر روکا۔ وہ آدمی جو زمین پر تھا اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ضامن نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ وہ بلبلا اٹھا پر شکست وہ اسے دے رہا تھا۔ ضامن باری باری سب کو سبق سکھانے لگا۔ وہ لڑکا کیا چیز تھا، وہ سب زمین پر پڑے اب ادمرے سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ضامن اب اپنی بائک کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھے تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں۔ ان کا ایک ساتھی جو ایک طرف کھڑا تھا وہ نخوت سے بولا اور ضامن کے پاس آ کر اس کے چہرے کا نشانہ لیا، لیکن ضامن بھی پہلے سے اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، اسی لیے اس کے وار کے لیے تیار تھا۔ وہ تھوڑا نیچے کی جانب جھکا تو اس آدمی کا پنچ خالی گیا۔ اس نے ایک بار پھر سے کوشش کی۔ ضامن کے سیدھا ہوتے ہی ضامن نے اس کا دوسرا مکہ اپنی کلائی پر روکا جو اس کے پیٹ پر پڑنے والا تھا۔ ضامن نے اس کے پیٹ پر گھٹنے سے مارا، وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ آدمی کو پیٹ میں تو اتنا درد نہ ہوا لیکن اس کا منہ جھنجھنا کر رہ گیا اور سر زمین سے ٹکرا گیا۔ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا، کہا تھا نا اس نے۔ ان سب کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب باری اس کے ہاتھ میں تھی، اب بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ بتاؤ 2 نمبر نالائق ہنڈو، مجھے کڈنیپ کروانے کو کس نے کہا تھا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میڈم ایش نے ایک نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اب میڈم جی کون ہیں یہ تو ان سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ خیر میڈم جی نے خود ہمیں بلا ہی لیا ہے تو ان کو شرف ملاقات بخش ہی دیتے ہیں۔ وہ پراسرار سا مسکرایا۔ تم سب نے اپنی میڈم کا کہا مانا نا، مگر اب سے میرا کہا مانو گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اگر میرے ساتھ رہو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ اس سے بھی بری درگت بناؤں گا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ جی جیسا آپ کہیں۔ ان میں سے ایک اس کے سامنے گڑ گڑا کر بولا۔ ٹھیک ہے تو پھر چلو اپنی میڈم کے پاس لے چلو۔ 1 منٹ پہلے اپنی حالت سدھارو، منہ ہاتھ دھو لو، اور ہاں جا کر اپنی میڈم کو بتانا کہ تم مجھے کڈنیپ کر کے لائے ہو۔ ان کے سامنے میرے بازو پکڑ لینا، ٹھیک ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ جی چلو پھر۔ ویسے ایک بات ہے، اس ایڈونچر کی بھی اپنی ہی چس ہے۔ وہ ایک آدمی کے شانے پر بازو رکھتے ہوئے آنکھ ونک کیے بولا تھا۔ وہ اس وقت جنت کا ویٹ کر رہی تھی جو کہ چینج کرنے گئی تھی تاکہ اس کے آنے کے بعد وہ بھی چینج کر سکے۔ تھوڑی دیر تک وہ باہر نہیں آئی تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ ابھی جھپکی ہی لی تھی کہ موبائل پر آنے والے میسج نوٹیفیکیشن پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر جب اسکرین پر دیکھا تو نیند سے بوجھل آنکھیں پوری کھل گئیں۔ جنت چینج کے میک اپ والا چہرہ دھو کے باہر آئی ہی تھی کہ منت کا فاق چہرہ دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ اس کا میسیج ہے۔ رات کے اس وقت جنت کے غصیلے انداز کو دیکھتی منت ڈر سی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ منت اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، جنت نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ نہیں جنت، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اسے کہتے موبائل فون سائلنٹ پر لگا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی اور دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ صبح کالج جا کر اس لڑکے سے 2 ٹوک بات کرے گی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے کھولا تو پہلے ملک جیسے اندھیرے میں سب کچھ دھندلا سا دکھائی دیا۔ جیسے ہی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سامنے ہی بڑی کھڑکی تھی جس پر ڈارک بلو پردہ تھا، فرش پر دبیس قالین، سامنے ہی ڈریسر تھا جس پر بے شمار پروڈکٹس موجود تھیں۔ جیسے ہی اس نے نظر دوسری طرف گھمائی، وہاں موجود 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا شیر زمان جو اسی کی طرف متوجہ تھا، اسے دیکھ کر ہیر کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ ساخت آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ ابھی بھی اس کی قید میں ہے۔ شیر زمان بھی خاموش سا اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ کر اس کی کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیر اس کے وجود سے وحشت زدہ ہوئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد پڑ رہا تھا کہ جب شیر زمان نے غصے میں اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو وہ وہیں کہیں زمین پر گر گیا تھا اور ہیر اس کے خوف سے وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ آگے کیا ہوا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا اور اب پھر سے وہ اس کے سامنے تھا۔ اس طرح نہیں چلے گا ہیر،
تمہیں ان سے پوچھنا ہوگا کہ وہ تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں۔ ہمت کرو، تم بہت بہادر ہو۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ہمت مجتمع کرنے لگی۔